گنجائش نہیں ہے کہ نبی کے طریقے دعوت کو بدلا جائے۔ آج کل کچھ احمق قسم کے جاہل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ دعوت کا کوئی ایک طریقہ نہیں، اس طرح جاؤ دعوت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر باطل آلات پر اور ان آلات پر جن کا مقصد صرف باطل کو پھیلانا ہے، جن کا مقصد معاشرے کو بگاڑنا ہے، وہ طریقے دعوت دینے کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ مسلمان جو عملی سرمایہ ہے یہ تو اپنے آپ کو کھپا رہا ہے دنیا جمع کرنے میں اور تجارت میں اور دنیاوی کاموں میں، اور رہا دین کے دین آلات میں، ذرائع میں، اخبار رسائل میں چل رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ دعوت کے لیے لازم ہے کہ آدمی اپنے بدن کو استعمال کرے، جس طرح نماز کے لیے روزے کے لیے بدن کا استعمال اثر ہے، جس طرح نماز کا فریضہ روزے کا فریضہ بدن کو استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم اسی طرح دعوت کا فریضہ وہ اپنے بدن کو استعمال کیے بغیر کسی اور چیز سے فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طریقہ دعوت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے بنیادی، وہ بنیادی سنت یہ ہے کہ ہر فرد کو خود جا کر دعوت دی جائے۔ اسے امر معروف و نہی منکر جو دعوت کا اصل فریضہ ہے یہ ہر مسلمان کے ذمہ نماز کی طرح فرض عین ہے، یہ اپنے بدن کو استعمال کیے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ میں اسی کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ عیسائی نقل و حرکت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو نیکی پر آمدہ کیا جائے اور لوگوں کو منکر سے بچایا جائے، اسی کے لیے نقل و حرکت ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے۔ امر معروف محنت کیا ہے؟ ایک آدمی کی خوشامد کر کے اس سے نماز ادا کروا دینا یہ امر معروف کا سب سے بڑا حکم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ایسے ہی ملاقاتوں کے لیے لوگوں کو ایمان کے حلقوں میں لا کر جمع کرنا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجلس ایمان کی مسئلوں کے اندر قائم کرنا صحابہ اکرام کا ایک اجتماعی عمل ہے۔ قم بنا نؤمن ساعتا، اور یہ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، دل کے ساتھ کہتا ہوں، پورے اہتمام کے ساتھ کہ واحد ایک یہی ذریعہ ایمان کی تکمیل کا ہے۔ آپ کو اس پر اشکال ہے تو آپ کو اشکال ہوا کرے۔ آپ کے اشکال کا، آپ کے اعتراض کا سبب یہ ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی سیرت کو اور صحابہ اکرام کے طریقوں کو نظر انداز کر کے نئے نئے طریقہ آپ میں رائج کر دیے ہیں، اس لیے آپ کو سنت اور صحابہ کے طریقے پر آپ کو اس پر اشکال ہوتا ہے۔ میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز بلکہ کئی صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ مسجد کے اطراف میں گشت کرتے تھے بازاروں میں اور لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آپ بیٹھو ہمارے ساتھ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ چلو اپنے پر ایمان لائیں گے۔ کئی صحابہ سے یہ بات بلکہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بازاروں میں تمہارے ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر تمہیں اس لیے ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ ملاقاتیں اور یہ گشت یہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہیں، اس لیے اس کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ تبلیغ میں گشت کا موضوع امر معروف اور نہی منکر ہے، اسی مقصد کے لیے گشت کیا جاتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید العلماء کہلاتے ہیں، یہ بازاروں میں گشت کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو کچھ ایک لیے پر ایمان لے آئیں تاکہ ہماری ایمان میں زیادتی ہو۔ اور یہی دلیل ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور زیادتی کا سبب یہ ہے اور ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقے میں جمع کریں۔ اسے ہم تاکید سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ 6 نمبر نہیں ہیں، یہ 6 صفات ہیں جن کا اندر پیدا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے۔ میں نے کئی بار عرض کی ہے کہ سب سے پہلی صفت ایمان ہے جن پر سارے دین کا مدار ہے۔ کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوگا، کسی عمل پر وعدہ پورا نہیں ہوگا، کسی عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، اور میں عرض کرتا ہوں کہ کسی عمل پر اجر مرتب نہیں ہوگا اور کسی عمل پر استقامت نہیں ہوگی جب تک ایمان نہ ہو۔ یہ ساری ایمان کی علامت ایمان کے تقاضے ہیں۔ انہیں میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی فریضہ ایمان ہے۔ اس ایمان کی تکمیل کا، ایمان کو بڑھانے کا اصل طریقہ ہے جو صحابہ اکرام خود بیان کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کے جوڑا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے ان سے کہ آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ اپر ایمان لائیں گے۔ اب پہلی بات آپ سمجھ لی معاویہ صاحب کا مضبوط ہے، اگر میں اس کام کا نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، یعنی یہ نقل و حرکت جو پھر رہے ہیں اب آج کل تو بیچارے ایسے بے عقل قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں پھرنے کی کیا ضرورت ہے جب بات کے پہنچانے کے ذرائع ہیں۔ حالانکہ میں عرض کر چکا ہوں
کہ پھرنا اللہ کا ایسا امر ہے کہ اگر آپ نکلنے کا انکار کر دیں یا آپ اللہ کے راستے پھرنے میں غفلت اور سستی ظاہر کریں یا آپ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کر دیں تو حدیثیں بے شمار مل جائیں گی اس پر کہ یہ اللہ کے عذاب کے آنے کا سبب ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ ایسے صحابہ کرام کی بہت سے واقعات موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 3 صحابہ سے آپ نے 50 دن تک بات چیت بند کر دی، سلام کلام بند کر دیا، آخر انہوں نے نعوذ باللہ کوئی زنا کیا تھا، شراب پی تھی، چوری کی تھی، نماز چھوڑی تھی، اور سب میرا گناہ کیا تھا، ان گناہوں سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کر دی تھی، اس پر ناراضگی ہوئی ہے۔ یہ بتانے کے لیے قیامت تک آنے والی امت کو کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے غصے کا سبب ہے۔ فرماتے تھے اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا۔ اسے میں سے تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی صفت ایمان، اس کے سیکھنے کا جو بنیادی طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر بھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اپنی مسجد کا ایمان کے اوپر سے آباد کرو۔ یہی صحابہ کرام کے ایمان کی تکمیل کا سبب تھا اور یہ ہمارے ایمان کی تکمیل کا بھی اصل سبب یہی ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد اللہ کے راستے میں نکلنے سے اپنی عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دنیاوی مشاغل کی وجہ سے نوافل کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، رات کے قیام اور تہجد کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں 4 مہینے تک ہم رہیں گے، وہ 4 مہینے رہنا ایسا ہے اللہ کے راستے میں جیسا کسی شخص کا 1 مدت تک اسپتال میں رہنا۔ یہاں دوائیں وقت ملے گی، ڈاکٹر وقت آ کر دیکھیں گے، یہاں غذا اسپتال کی ملے گی، کچھ دن میں آپ کے اندر طاقت قوت پیدا ہو جائے گی، مرض ختم ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بیمار اسپتال کے ماحول میں رہے بغیر اس کا قوت نہیں آ سکتی، اس کا صحت حاصل نہیں ہو سکتی، تو جو آدمی دین کا بیمار ہے اس کا عمل کے ماحول میں رہے بغیر اس کے اندر عمل کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے کہ مسجد کے ماحول میں رہنے سے ہی ہدایت ملتی ہے، اور مسجد کے ماحول میں رہنے سے ہی عبادت کا مزاج اور عبادت کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ وقت ثقیل نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا نے مسجد میں رکھو، مسجد میں رہنا ان کی دلوں کو نرم کر دے گا۔ ایک صحابہ اگر اس زمانے میں جن اللہ کو دیکھ کیا ہے ایمان کے ساتھ، اگر ان نے عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے انہیں مسجد کے ماحول میں رکھا جا رہا ہے، تو آج 1500 سال کے بعد وہ مسلمان جو نماز روزہ حج زکات سب چھوڑے ہوئے ہیں، بتائیے اس کے اندر عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے اس کو مسجد کے ماحول میں رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ آج کے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، مسجد میں رہنا کیا ضروری ہے، اور دین پہنچا دو، کوئی عمل کرے نہ کرے۔ آپ میرے دوستوں، میں آپ سے سوال آج کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دین کی باتیں لکھ کر پھیلاتے رہو تاکہ لوگ دین پر عمل کریں۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی، علم سے طریقے کی معلومات ہوتی ہے، علم سے عمل کی استعداد پیدا نہیں ہوتی۔ عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے عمل کے ماحول میں رہنے سے۔ وقت ثقیل کو معلوم تھا، آج کل کے مسلمانوں کی طرح وقت ثقیل کو معلوم تھا نماز فرض ہے، زکات فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، اللہ کے راستے کا جہاد فرض ہے، اور بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے اور حرام ہے، سب معلوم تھا ان کو۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا کہ ہم اسلام تو قبول کر لیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے۔ بڑی یاد روایت آپ نے فرمایا انہیں مسجد میں رکھو، مسجد میں رہنے سے عمل کی استعداد پیدا ہوگی۔ میں آج بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ تبلیغ کا موضوع صرف ملاقاتیں کرنا نہیں ہے، یا یہ آپ یہ چاہیں کہ آپ باتیں لکھ کر موبائل کے ذریعے سے لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، اور اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے زمانے کا جو سمجھتا ہو کہ اس سے کی ہدایت مل جائے گی۔ یہ سنت کے خلاف یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلیں اور اللہ سے ہدایت کی امید کریں، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ ہدایت کا حاصل کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم پکڑنا پڑے گا، اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ ہدایت و تربیت کے لیے ہر فرد کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے، عمل سے جوڑا جائے۔ یہی ایک واحد طریقہ ہدایت کا ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت کا انکار کرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی آپ کا اثر کے طریقے کے خلاف نئے طریقہ لائے وہ یا تو آپ کا اثر کو پاگل سمجھتا ہے، یا نعوذ باللہ آپ کا اثر کو بے عقل، یا آپ کے دین کو نامکمل سمجھتا ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے۔
کہ جو آدمی سنت کے مقابلے میں نیا طریقہ لائے وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل سمجھتا ہے یا نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ناقص سمجھتا ہے. جو علماء نے لکھا ہے جو لکھا ہے میں عرض کر رہا ہوں. اس لیے میرے بزرگ دوست یہ بات بالکل واضح ہے اور مدلل ہے کہ ہدایت اور تربیت کا اثر تعلق مسجد کے ماحول سے ہے. تو میں نے ایسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تقریب کو مسجد میں ٹھہرایا اور یہ فرمایا نے مسجد میں رکھو. مسجد کے ماحول میں رہنا ان کے دلوں میں عمل کی رغبت پیدا کر دے گا. یہ بات آج کی ہے. اگر آپ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ پرچہ لکھ کر پہنچا دیں اور آپ ان موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دیں تو یہ بات کا پہنچا دینا اس کی حیثیت بالکل اتنی ہی ہے کہ کوئی آدمی کسی گڑھے میں کنویں میں گر جائے اور آپ پرچہ لکھ کے ڈال دیں کنویں میں کہ آپ باہر آ جائیے. تو میں کہتا ہوں کہ اس بچے کے پڑھنے اس کے اور نکل نہیں سکتے اس کے ذریعے وہ. اگر آپ کنویں کے منڈے پر کھڑے ہو جائیں اور اس کنویں میں گرنے والے کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں تو اس کی جان بچے گی نہیں. کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اسے نکلنے کی ترغیب دیں جیسے آپ رشتوں میں ملاقات ہوئے دین کی بات کر کے آ جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے بات پہنچا دی عمل کرنے. میں کہتا ہوں دین کی بات پہنچانا ذمہ داری نہیں ہے. دین کی بات پہنچانا ذمہ داری نہیں ہے. عمل کی استعداد پیدا کرنا ذمہ داری ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اسے نکلنے کی ترغیب دیتے بتائیے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ کیا خیال آپ لوگوں کا؟ تو یہ آپ نے اس کا میری بات کے جواب دے رہے ہیں. ایک آپ سے سوال کر رہا بولیے آپ کوئی بولے پڑھو. کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اس کے نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں بتائیے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ بولیے آپ کوئی ہے کوئی آپ کرنے والا بتائیے. آپ کے اپنے مالی یہی ہیں کہ آپ ان حالات کے ذریعے دین کی باتیں پھیلا کر سمجھتے ہیں ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. کوئی تبلیغ نہیں. اور یہ صاحب کا ملفوظ ہے قدم سے بات لکھ کر بھیجنا ایسا ہے جیسا پانی ہوتے ہوئے تیمم کرنا. تیمم آپ کا ہو گئی نماز ہوتی نہیں کیا آپ سے عرض کروں کیونکہ سنت سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ سے کے طریقے دعوت سے امت بالکل رخ پھیل چکی ہے. آپ کو روایتی طریقے اچھے لگتے ہیں اگر اس کے انکار کرتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئے طریقوں سے محبت ہے اور نبی کے طریقوں سے آپ کو نفرت ہے. اس بات کی علامت ہم تو آپ سے کھل کر عرض کر رہے ہیں. آپ ہمارے آپ کو توجہ دیں. کسی گڑھے میں پڑے ہوئے آدمی کو اگر آپ پرچہ لکھ کر ڈال دیں گڑھے میں یا آپ اس کے نکلنے کی ترغیب دے دیں کیا خیال ہے آپ جان مل جائے گی ہاں نہ کرنے والا جان مل جائے گی. آپ اس کے نکلنے کی ترغیب دے دیں پوری جان مل جائے گی. وہ نکلنے سے انکار کرنے چاہیے آپ اور آگے بڑھی ریل میں نہیں نکلتا جان مل جائے گی. جان گزاری اسے دین کی بات پہنچانا خدا کی قسم یہ کوئی ذمہ داری نہیں. کوئی ذمہ داری نہیں. آپ سب بیٹھ کرنے والے دھوکے میں ہیں کہ ہم نے ملاقات ہے کہ دین کی بات پہنچا دی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. میں کہتا ہوں اس سے ذمہ داری گڑھے میں پڑے ہوئے آدمی کو آپ نے گلی کی ترغیب دے دی. آپ بتائیے آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی بتائیے. ایسا کا مطلب چھپا ہوا ہے کسی کے کان میں دین کی بات ڈال دینا تبلیغ نہیں. بڑھیا مطلب دین کی بات ڈال دینا تبلیغ نہیں ہے. اور آپ نے تبلیغ کیا چھپا ہوا مطلب ہمارے ایسا امت گناہوں کے گڑھوں میں کتنی بڑی ہوئی ہے ان کو احساس نہیں. امت بے دینی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے. امت بے دینی برے ماحول کی وجہ سے ہے. اور باوجود دین کا علم رکھنے کے وہ جانتے نماز پڑھ جب نماز نہیں پڑھتے گناہوں کے وہاں پہ رہتے رہتے عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. ہم کس طرح آپ کو لاکھوں مسلمان ایسے مل جائیں گے جنہیں معلوم ہے نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے. گناہوں کے معاملے رہتے رہتے عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے.
ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ جس گشت آپ کے ذہن میں سب کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ گشت اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ ہر دن کی بات پڑ جاتے ہیں. گشت کا موضوع یہ نہیں. گشت کا موضوع یہ ہے کہ کسی طرح یہ مسلمان جس سے میں نے ملاقات کی ہے یہ گناہوں کے گڑھے سے نکل جائے. یہ مسئلہ ہے. یہ ایک وقت کا میرے ذریعے سے یہ ایک وقت کا فریضہ ادا کر لے. یہ میری گشت کا موضوع ہے. آپ بتائیے مجھے. آپ سوچیے. آپ میں کہہ رہا ہوں غور کیجیے. آپ نے کیا سوچیے اور جب میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ نکل گئے مسجد سے ملاقاتیں کر لی. دو چار دفتر والے دفتر میں چلے گئے اور کارخانے والے کارخانے میں چلے گئے. بھائی کیا ہوا؟ ہاں جی 4 ملاقاتیں میرے ذمہ تھی میں نے کر لی. لیکن میرے دفتر کا جو راستہ ہے اسی میں 4 گھر ہیں مجھے دے دیجیے میں کسی سے ملاقات کر لوں گا. یہ بات ہے. ایک نماز مسلمان چھوڑ دے تو 2.80 کروڑ سال جہنم میں جائے گا. آپ نے سوچتے ہیں کہ اگر اس سے نماز پڑھوا دوں کسی طرح تو میں نے اس کو اتنی مدت جہنم میں جلنے سے بچا دیا. اب بیٹھ کر جاؤں گا یہ بات ہی نہیں. مطلب تبلیغ میں ملاقاتوں کا ایک پروگرام ہے وہ ہمیں کرنا ہے. آپ صبح سے لے کے شام تک غور کریں. انتظام کو نکلے واپس جائے. آج میرے ذریعے کتنے مسلمان نماز پڑھی. آج میرے ذریعے کتنے مسلمانوں کو غسل کے فرائض نماز کا ذریعہ معلوم ہو گیا ہے. آج میرے ذریعے سے اللہ نے کتنے مسلمانوں کو جان بجنے سے بچا دیا ہے. آپ تو یہ سوچتے ہیں آج نہیں کسی سے ملاقات کی. یہ نکلنے کی بڑی غلط یہ ہے کہ ہمارے اندر جانے کی صورت پیدا ہو اور جو لوگ گناہوں کے بہانے پڑے ہوئے ہیں کسی طرح امتحان سے نکالا جائے. ہمارے کام کا مقصد خروج اور اخراج ہے. اس سے نکلو دوسروں کو بھی نکالا. دوسروں کو بھی آپ کیسے نکلنے کا رکھ کیے. جس آدمی نے 100 قدم کیے تھے عالم نے کہا توبہ چاہتے ہو اپنی بستی چھوڑ کے نکل جاؤ. تو میرے دوستوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گشت کا جو اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان کو جس گڑھے میں پڑا ہوا ہے وہ اسے معلوم خوشامد کرو میرے ساتھ چلو. 2 رکعت مسجد میں ساتھ تو میں اسے کہتا ہوں کہ اصل عملی ماحول وہاں نہیں بنتا ہے. کہتا ہے کہ بازار شیطان کا اڈا ہے وہیں اندر شیطان کے کچھ نکالتا ہے. اور مسجدیں کہ یہاں فرشتے آسمان تک اپنے بھروسے کھیل دیتے ہیں ان کے حقوں کو. اور وہاں اللہ تعالیٰ ان جب مخلوق کے ذکر فرماتے ہیں. ان فرشتوں کے پڑے میں رہنے سے عمل کی استعداد ہمارے ایسا فرماتے تھے. جس طرح مرغی کے پروں میں اگر انڈے رکھے جاتے ہیں اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے انڈوں میں. اس طرح فرشتوں کے پروں میں رہنے سے ہمارے اندر عمل کی استعداد پیدا ہوتی ہے. انہیں پورا تعلق کرنے کے انشاءاللہ ہمیں خود جا کر دعوت دینی ہے اور ہر فرد دعوت کے گھر سے اپنے باہر جانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ بڑا دیکھو یہ بتاؤ عمل میں بہت ضائع کر رہے ہیں. سوچتے رہتے محمد راشد محمد عباس الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق عليه. محمد عباس آپ کا نام ہے چار ماہ کب لگے اور محمد راشد چار مہینے کب لگے محمد راشد نام ہے فوجی محمد امید کے صاحبزادی عاتقہ کو بعوض 20 گرام سونا خیر آپ نے نکاح میں دیا آپ نے کام قبول کیا زور سے بولو میں نے اس کو قبول کیا میں نے اس کو قبول کیا. محمد عباس اور امید کی صاحبزادی عائشہ کو بعوض 20 گرام سونا آپ نے نکاح میں دیا اور نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری سیئات و حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ایمان کی حقیقت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما. تقوی اور طہارت درد و عبادت صبر و قناعت کو نصیب فرما. ہمیں اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرما. اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. ابھی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما. یا اللہ مذکر دعوت کی محنت سر مجتمع فرما. اس کام کے ذریعے ہمارے ایمان میں کمال پیدا فرما. اے اللہ اس کام کے ذریعے اپنا خود نصیب فرما. اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما. منکرات کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما.
اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، مغنیات فتن سے امت کی عبادت فرما، امت کو حق کو کہنے پر، حق کو سننے پر، حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما۔ اے اللہ امت کے ہم پر اعانت فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا اللہ، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، اور اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، غیبی دائی شامل حال فرما کر، اپنے غیر سے مستغنی فرما کر امت کی ضروریات کا تکفل فرما۔ اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما، ان میں برکت مقدر فرما، زوجین میں، ان کے والدین میں، ان کے خاندانوں میں اور پوری امت میں الفت مودت محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، اولاد صالح کے وجود میں آنے، دین کے سچے خاتموں کے ظاہر ہونے کا